بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم مزید لسٹ کیڈ کے متعلق دیکھیں گے کہ لسٹ کیڈ میں پوائنٹوں کو امپورٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے پوائنٹوں کو امپورٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ پوائنٹ امپورٹ کرتے ہوئے جو سیٹنگ ہوتی ہے، یعنی ہمارے پاس جو فائل پڑی ہوئی ہے کوآرڈینیٹس کی، تو اس میں کوڈ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو اگر وہی کوڈ ہم یہاں پہ دیں گے، اگر ان کوڈوں کے ساتھ کوئی سائمبل ہے یا لائن ورک آپ نے کریٹ کرنا ہے ان کے ساتھ، تو یہ لائن ورک بھی ہو جائے گا اور یہ جو سائمبل ہیں اس طرح کے سائمبل بھی آ جائیں گے۔ جیسے کہ یہ میرے پاس یہ ایک ڈرائنگ ہے، تو اس میں یہ دیکھیں یہ کوڈ ہے، یہ بلڈنگ کے ریلیٹڈ لائٹ پول اور مختلف۔ تو اس میں یہ کوڈ کا ہم یہاں پہ اسی طرح کے کوڈ کا ہم ٹیبل بنائیں گے۔ ٹیبل یہ سب سے پہلے ٹاسک یوٹیلٹیز میں یہ آپشن آتی ہے، کوڈ ٹیبل اور نیو یا پھر اوپن۔ اگر نیو کریں گے تو وہ نئی فائل بن جائے گی، لیکن ہمارے پاس پہلے سے ہے اوپن۔ تو یہ پہلے کے یہ ٹیبل ہیں، یہ لسٹ کیڈ کے اپنے ٹیبل ہیں، یہ نیچے والے یہ میں نے اوپر والا بنایا تھا۔ تو اگر یہ میں رکھتا ہوں، ویسے یہ ڈیفالٹ ٹیبل ہیں کیونکہ جو سروینگ کے ریلیٹڈ یہی ڈیفالٹ کوڈ ہوتے ہیں، بلڈنگ کا، باؤنڈری لائن کا اور اس کا سائمبل بھی، کیونکہ یہ لسٹ کیڈ اسپیشلی سروینگ کے ریلیٹڈ سافٹ ویئر ہے، تو اس میں جو کوڈنگ ہے یا پھر لائن سٹائل ہے وہ تقریباً انہوں نے ٹھیک دیا ہوتا ہے۔ بالفرض اگر ہمارے کوڈ اس طرح کے نہیں ہیں، ہم نے اپنے پاس سے کوئی ڈالے ہیں، جیسا کہ یہ فائل میں نے دیکھا تھا، تو اس میں ہم اوپن کرتے ہیں، یہ میں نے کوڈ بنایا تھا AAA کا، اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اگر ہم نے نئے کوڈ بنانے ہیں تو یہاں پہ کوڈ میں جا کے ہم یہاں پہ کوڈ لکھیں گے اور اس کے بعد اسٹرنگیبل ڈسکرپشن، اس کی ڈسکرپشن بھی لکھ سکتے ہیں، بینچ مارک ہے یا کیا ہے، گروپ ڈیفالٹ ہی رہنے دیں، بریک لائن کو لگانا ہے، ہارڈ باؤنڈری وغیرہ۔ تو یہ ویو لائن کا ہے، یہ لائن کا ہمیں بتا رہا ہے، پوائنٹس کا نہیں ہے، لائن سٹائل کون سا ہے۔ تو اس میں آپ جو ہے یہ لائن کی ڈسکرپشن وغیرہ دے سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ نے پوائنٹ کا سٹائل دیکھنا ہے، بدلی کرنا ہے، وہ لگانا ہے، تو پوائنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ پوائنٹ کا کوڈ آ گیا۔ تو یہاں پہ جا کے اگر ہم نے کوئی نیا کوڈ دینا ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ میں دیتا ہوں SL، یہاں پہ میں دیتا ہوں اسپاٹ لیول گروپ، یہی جو بھی آپ نے گروپ رکھنا ہے اس کو بھی آپ ڈیفالٹ رکھ سکتے ہیں۔ ابھی یہ SL، اس کی یہ ایلیویشن کو دینا ہے یا نہیں دینا، تو فار ایگزامپل میں اگر اس کو ایلیویشن دیتا ہوں یس، اور یہ ہے کنٹوریبل، یعنی کہ اس کو ہم نے کنٹوریبل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جب ہم کنٹورنگ کریں گے تو یہی پوائنٹ کو فالو کریں، تو رائٹ کلک کریں گے یہاں پہ اور یس کر دیں گے۔ یہاں پہ اگر یہ گارڈن ہے یا یہاں پہ بلڈنگ ہے تو اس کو میں نے نو دیا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل اس میں ایلیویشن میں اس کو یس کرتا ہوں، اس کو میں کنٹوریبل نو رہنے دیتا ہوں۔ تو نو کے اوپر یہ دیکھیں کہ اس پوائنٹ کو کنٹورنگ میں نہیں لے گا۔ تو ایسے یہ SL، اس کے بعد یہ یہاں پہ سائمبل ہے، اس کے ڈبل کلک کریں تو یہ اسٹینڈرڈ پہ جائیں تو یہاں پہ کافی سائمبل ہے۔ جو بھی آپ یہاں پہ سائمبل کو لگانا چاہتے ہیں وہ آپ SL پوائنٹس کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اس کے اوپر لگاتا ہوں، لیکن یہ میرے پاس کوڈ نہیں ہے، تو اس کے بعد یہ سیو۔ یہاں پہ آپ یہ ٹیکسٹ کو بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ کا سائز کون سا ہو یہاں، اور لیفٹ پہ لگے یا یہ رائٹ پہ ہو، رائٹ کلک کریں گے تو یہ آپشنیں آ جاتی ہیں، مڈل لیفٹ پہ، مڈل رائٹ پہ، لیکن یہ لیفٹ باٹم پہ میں اس کو رہنے دیتا ہوں۔ تو
مین چیز یہ پوائنٹ کا جو کوڈ ہے، یہ کوڈ یعنی اگر ہمارے پاس الیکٹرک پول کا ہوگا آئے گا تو اس پوائنٹ کو آٹومیٹکلی وہ اس سائمبل میں شو کر دے گا. تو اس کو میں بند کرتا ہوں. تو ابھی میں اس فائل کو امپورٹ کرتا ہوں جو میں نے بنائی تھی. تو فائل کو امپورٹ کرنے کے لیے اس میں آپشن ہے ڈیٹا کنورژن کی. تو اس کے اوپر کلک کریں. اس کے بعد یہ امپورٹ کی آپشن ہوتی ہے. امپورٹ میں آپ دیکھیں یہاں پہ کافی ساری چیزیں شو ہو رہی ہیں. تو اس میں سے کسی بھی قسم کے فائل آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ آٹو کیڈ کی فائل ہے یا مائکرو اسٹیشن یا سول 3D کی ہے، لینڈ ایکس ایم ایل فائل سول 3D کی اس میں امپورٹ ہوگی. تو یہ سول 3D میں آپشن ہوتی ہے لینڈ ایکس ایم ایل کی. یہ آؤٹ پٹ پہ جائیں تو یہ ایکسپورٹ ٹو لینڈ ایکس ایم ایل، تو وہ لسٹ کیڈ میں اوپن ہو جائے گی. اور بھی ہیں فار ایگزامپل یہاں پہ اگر نہیں ملتی ہے، ویسے ڈیفالٹ اس میں 3-4 آپشنیں آتی ہیں، لیکن مزید اگر ہم اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم یہ کیو آئی ایف والی فائل یا ایم ایس ایکسل ایکس ایم ایل پوائنٹ ایڈ کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ آ جائے گی. اس کے بعد میں اس کو کلوز کرتا ہوں امپورٹ. تو یہ ایم ایس ایکسل والی فائل آ گئی ہے. ابھی میرے پاس وہ فارمیٹ کون سا ہے؟ سی ایس وی. تو یوزر ڈیفائنڈیبل میں جائیں. یہاں ڈسک ٹاپ کے اوپر میری وہ فائل پڑی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں یہ یوزر ڈیفائنڈیبل میں 3 قسم کی فائلیں یہ لے کے آتا ہے، ٹیکسٹ، سی ایس وی اور اے ایس سی. تو میرے پاس سی ایس وی فائل ہے، اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں یہ. تو اس میں یہ یاد رہے کہ جو ایکسل میں اس فائل کے اوپر جو کالم کی سیٹنگ ہوگی وہی سیٹنگ جو ہے ہم کو کرنی پڑے گی اس میں، یعنی پوائنٹ نمبر، ایسٹ، نارتھ، ایلیویشن اور کوڈ. تو میں یہاں پہ کوڈ پر ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کون سا ٹیبل رکھنا ہے. جو بھی ٹیبل ہم نے بنایا ہے فائل کے ریلیٹڈ اس کو ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کو اوکے کریں. ابھی فارمیٹ فری ہے. پوائنٹ آئی ڈی پہلے کالم میں کیا تھا؟ پوائنٹ آئی ڈی، دوسرے میں ایسٹ تھا، تیسرے میں نارتھ، ایلیویشن اور 5ویں کالم میں کوڈ تھا. اس کے بعد یہ نیچے یہ بہت امپارٹنٹ ہے، یہاں پہ اگر سی ایس وی کوما میں آئے تو یہاں پہ کوما کو سلیکٹ لازمی کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے اسپیس پہ ہوگا تو وہ اس کو فائل کو امپورٹ نہیں کرے گا. اگر ٹیکسٹ فائل ہے تو یہاں پہ ٹیکسٹ فائل میں اسپیس ہے تو اس کو اسپیس میں کریں گے. اگر ٹیکسٹ فائل میں ایک ٹیب بھی ہوتا ہے، اگر وہ ٹیب رہے گا اور اسپیس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو وہ نہیں آئے گا. بہرحال سی ایس وی فائل بیسٹ ہے سب سے. اس کو ہم اوکے کرتے ہیں. یہ ایرر دے رہا ہے کہ وارننگ آئی ہے کہ BM.1 اس نے اس کوڈ کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا، اس نے اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ کو کر دیا، جو بھی ڈیفالٹ سیٹنگ ہوگی اس کی اس کو کر دیا. تو یہ میرے پاس پوائنٹوں امپورٹ ہو چکے ہیں لسٹ کیڈ میں. اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس الیکٹرک پول کا پوائنٹ تھا، تو اس نے اس کو آٹومیٹکلی یہ الیکٹرک پول سائمبل جو دیا تھا اس میں کریٹ کر دیا. ابھی یہ پوائنٹ جو تھا یہ بی کا پوائنٹ تھا بلڈنگ کا، اس نے آٹومیٹکلی اس کو کر دیا. ابھی یہ لائن ورک ہے لیکن یہ لائن ورک کی کوڈنگ دینی پڑتی ہے کہ یہاں پہ اس لائن کو کلوز کر دے اور اس کے بعد یہاں سے شروع کرے اور اس کو علیحدہ سے کلوز کرے. تو وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. لیکن اس میں اگر یہ لائن ورک صحیح نہیں ہے تو یہاں پہ بھی آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. یہ میرے پاس بلڈنگ کے پوائنٹ ہے تو بلڈنگ کی علیحدہ کوڈنگ آ گئی ہے. ابھی یہ دیکھیں یہ روڈ کے پوائنٹ آپس میں اس نے لگا دیا ہے. روڈ کی میں نے یہ لائن لگائی ہوئی تھی لیکن ابھی یہ لائن کی ڈیٹیلنگ نہیں ہے، یعنی جیسے سول 3D کے اندر جو فارمیٹ بنانا پڑتا ہے وہ سارے کا سارا فارمیٹ اس میں بھی بنانا پڑتا ہے. تو اس میں وہ بنے گا تو پھر وہ آٹومیٹکلی لائن ورک لگائے گا. اگر بالفرض وہ لائن ورک آپ نہیں لگانا چاہتے، مینولی آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ لگا سکتے ہیں. ٹاسک، کمپٹیشن، کریٹ، لائن، میتھڈ، ایگزسٹنگ پوائنٹ. ہمارے پاس ایگزسٹنگ پوائنٹ ہے، فری ہینڈ لگائے گے تو وہ کہیں پہ بھی لگ جائے گی. ایگزسٹنگ پوائنٹ کے اوپر لگائیں گے
تو جہاں جہاں پہ آپ کلک کرتے جائیں گے وہاں وہاں پہ لائن لگتی جائے گی پوائنٹ کے اوپر. اگر ہم یہاں پہ کرتے ہیں تو وہ اس نے ڈیٹیکٹ نہیں کیا کیونکہ یہ پوائنٹ کے اوپر نہیں ہے. ابھی میں پوائنٹ کو کریٹ کرتا ہوں لیکن یہ دیکھیں یہ لائن کے ڈیفالٹ اس میں لائن ورک ہے. تو اگر میں یہاں پہ لگاؤں گا تو وہ ڈیفالٹ میں چلی جائے گی. جبکہ یہ میرے پاس الیکٹرک پول ہے تو یہ میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. ابھی یہاں پہ کلک کیا تو اس نے اس لائن کو پک کر دیا. پوائنٹ کے قریب آ کے لگائیں گے تو یہ ایسے جو ہے ہمارے پاس یہ الیکٹرک پول کی لائن لگتی جائے گی. یہ لائٹ پول ہے تو یہ الیکٹرک پول ہے. اوکے اینڈ تو اس طرح ہم اس میں پوائنٹوں کو امپورٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم نے اس کے اوپر ڈرافٹنگ کرنی ہے یعنی کہ لائن ورک کو آپس میں ملانا ہے مینولی تو ہم یہاں سے مینولی بھی لگا سکتے ہیں. مزید انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. مجھ کو آپ یوٹیوب کے اوپر جوائن کر سکتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں سے سبسکرائب بھی کریں. تو اس میں مزید یہ لسٹ کارڈ کے ریلیٹڈ ویڈیو ہیں یہاں سے آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں یا پلے لسٹ میں جا کے یہ مزید آٹو ڈسک انفرا ورک اور سروے ٹراورس یا سول 3D کے ریلیٹڈ آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو دیکھ کے شیئر کیجیے گا. شکریہ.